اس بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے بہت سارے دشمن رکھے اور وہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی یا دھوکہ دینے کے لیے باتیں دوسروں کو خفیہ طور پر بتایا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دشمن جو انبیاء کے شیطانوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے، کچھ جناتوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کیا کرتے ہیں، زخرف القول، زخرف کہتے ہیں اصل خوبصورت بات، ٹھیک ہے، مزین بات جس کو سجا دیا گیا ہو، ایسی بات ایک دوسرے کو خفیہ طور پر بتاتے رہتے ہیں۔ زخرف اصل میں کہا جاتا ہے ایسی چیز کی جس کا ظاہر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہو لیکن اس کا اندر جو ہے بڑا خراب ہے، اندر بڑا خراب ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ جب کوئی انسان یا کوئی بہت زیادہ چکنی چپڑی باتیں کرنے لگے، گھما پھرا کے بات کرنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ اس بات کے پیچھے جو ہے بہت کچھ بگڑا ہوا ہے۔ تو چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس حق ہے، سچ بات آپ کہتے ہیں تو بالکل صاف ستھرے انداز میں دو ٹوک کہتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی باتوں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اگر خراب ہے اور وہ صحیح نہیں ہے تو آپ باتوں کو کیا کریں گے، گھمائیں گے پھرائیں گے، خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سجا کر پیش کریں گے۔ آج معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ آج لوگ علم دین سیکھنے کے لیے بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون سچی اور کھری بات کر رہا ہے، دیکھتے یہ کہ کون کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے چکنی چپڑی باتیں اور شرم زبانی والی باتوں کی طرف نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں کون کتنا اچھی بات کر رہا ہے، یہ دیکھیں کون کتنی سچی بات کر رہا ہے، کون کتنی کھری بات کر رہا ہے، کس کی بنیاد کتنی اچھی ہے، کس کی بات ٹھوس دلائل کس کے پاس ہے، وہ دیکھیں تو انشاءاللہ، کیونکہ شیطان کی جو چال ہے وہ یہی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ تلبیس لباس پہناتا ہے چیزوں کو، خراب چیزوں کو اچھا لباس پہنا دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اندر کی چیز کو نہیں جانتے ہیں، نہیں علم رکھتے ہیں، تو وہ وہی چیز کو جا کر لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ چیز خراب نہیں کرتے۔ تو یہ شیطان کی چالوں کو اچھی طرح سمجھو، کیونکہ خاص طور پر یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جو دشمن ہے نا انبیاء کے، شیطانوں میں سے اور جناتوں میں سے بھی، تو وہ جو ہے ان کا کام صفت یہ ہے کہ زخرف القول، خوبصورت بات کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت بات کی طرف نہیں جانا چاہیے انسان کو، بلکہ ہم ٹھوس دلیلوں کی بنیاد کی جو بات کریں اس پر جانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شیاطین الانس کیا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے شیاطین اور جناتوں کے، پہلے انسانوں کے شیاطین کا ذکر کیا ہے، کیوں ایسا، یہ غور کرنے کی، پہلے جنات کے شیاطین کا ذکر کرنا چاہیے تھا، تو انسانوں کے شیاطین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ تعوذ پڑھیں گے یعنی اعوذ باللہ پڑھیں گے، اللہ کی پناہ مانگیں گے، تو جو جناتوں کے شیاطین وہ تو چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے اللہ کے ذکر سے، آئے گا کون؟ جنات، انسانوں کے شیاطین، یہ نہیں بھاگیں گے، یہ نہیں بھاگیں گے، بھاگے گا کون؟ جناتوں کے شیاطین، جن ذکر سے بھاگ جاتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے میں بھاگ جاتے ہیں، لیکن بچتا کون ہے؟ انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رمضان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، جتنے شیاطین تھے وہ تو قید کر دیے گئے ہیں، اب بچ کون رہا ہے؟ تو جو تربیت یافتہ ہے شیاطین، جناتوں کا شیاطین کے وہ موجود ہے، وہ بیکار ہیں۔ تو ایسے شیاطین سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے اللہ نے کہا ہے کہ ان سے تو بچ جاؤ گے اللہ کا ذکر کر کے، جو انسانوں کے شیاطین ہیں ان سے کیسے بچو گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، بہت سخت ہے چیز۔ پھر اس کے بعد آگے اگر ہم مطالعہ کریں تو 116 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دنیا میں اکثر لوگوں کی بات ماننے لگ جائیں گے تو یہ تمام لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اکثر لوگوں کی بات اگر آپ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا
کہ شیاطین کے جو متبعین ہیں، شیطان کے جو ماننے والے ہیں، وہ زیادہ ہیں بالمقابل میں انبیاء اور رسول کے اتباع کرنے والے. آپ دیکھیں تعداد کم ہے، تعداد کم ہے تو تعداد کے زیادہ اور کم ہونے سے یہ کوئی معیار نہیں ہے حق کا. کہیں زیادہ لوگ ہو ہم سوچیں یہ حق پر ہوں گے، اور جو کہاں کم لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں بتایا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اکثریت کی بات اگر آپ مانیں گے تو وہ اکثریت کو تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو آج معاملہ کیا ہے؟ دین سیکھنے میں بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، بھیڑ کی طرف بھاگتے ہیں. بھیڑ کی طرف علم سیکھنے کے نہ بھاگے میرے بھائی. جس کو دیکھو جس کی طرف لوگ زیادہ ہیں اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، جس کے فالوور زیادہ ہیں اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور آج کے ڈیجیٹل دور میں جس کے فالوور، جس کے ویورز، جس کے ویورز زیادہ ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں. اتنے سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، اتنے سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اتنی بھیڑ جمع ہے. بھیڑ کی طرف میرے بھائی نہ جائے، یہ بھیڑ کوئی کام کی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق کو شخصیتوں سے نہ پہچانے بلکہ شخصیتوں کو حق سے پہچانے. کیا پھر چلیے شخصیتوں کو کیسے پہچانے؟ حق سے پہچانے، نہ کہ حق کو شخصیتوں سے پہچانے. یعنی جس شخصیت کو دیکھیں گے حق اس کے پاس ہوگا. شخصیت کو دیکھ دیکھ کر آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آج کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھ رہے یہ دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حق وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ارد گرد لوگ گھرے ہو. حق وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد دلیل ہو رہی ہو. حق وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد دلیل ہو. حق وہ نہیں جس کے ارد گرد لوگ ہو. ٹھیک ہے، یہ آدمی ورنہ تو مداری بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں. اگر آپ دیکھیں آپ نکلے کام کے لیے، راستے میں کوئی مداری دکھا رہا ہے، ایک کھڑا ہوا، دو کھڑا ہوا، چار کھڑا ہوا، کوئی بھی لگ جائے گی. آپ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں تو 2 آدمی دکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ مداری صحیح ہے، وہ بلا لیا ایک اپنے اشارے میں سب پہنچ گئے، وہ حق ہو گیا. اور یہاں اللہ کا بندہ ہے، مؤذن پکارے، یہاں کوئی آدمی نہ حق ہو گیا. ایسے بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہل حق کو تم ہو کتنی تعداد میں؟ اتنے سے تو ہو، کیسے حق پر ہو جائیں گے؟ میرے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ آیت رد کر دیتی ہے ایسے لوگوں کا. اس کے بعد تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 125 نمبر کی آیت میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت جب سنی تو انہوں نے فرمایا کہ جب سینے میں نور داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول سے کہا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سینہ تو کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرے اندر سینے میں داخل ہو گیا ہے، وہ نور جس سے میرا دل کشادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، کیسے پہچانے؟ کوئی نشانی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی. پہچان بول سکتی ہے. فرمایا پہچان یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فرمایا پہچان اس کی یہ ہے جس انسان کے دل میں یہ نور داخل ہو جاتا ہے نا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دھوکے کے گھر سے بچ کر رہتا ہے اور ہمیشہ کے گھر کی امید رکھتا ہے. دھوکے کے گھر سے مراد یہ ہے دنیا اور ہمیشہ کے گھر سے مراد ہے آخرت. اور فرمایا وہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرتا ہے. یہ 3 صفت ہے. نمبر 1 دنیا کے جو دھوکے کا جو گھر ہے دنیا سے بچ کر رہتا ہے، بہت زیادہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا. دوسرا آخرت کے گھر کی تیاری کرتا ہے، آخرت کے گھر کے لیے ہمیشہ وہ جھکا رہتا ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آخرت ہے میرے لیے. اور تیسرا وہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے خوب تیاری کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو یا عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو اور توجہ پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرنا ہو، کیا؟ اس عبادت کو موت سے جوڑ دو. کس سے جوڑ دو؟ موت سے جوڑ دو. موت سے اگر جوڑ دیے عبادت کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے کے بعد مجھے پھر کوئی عبادت کا موقع نہیں ملے گا، یہ آخری میری عبادت ہے. آپ سوچو جو عبادت آپ کی آخری ہو کیسے کریں گے؟ اس کے بعد مجھے کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا.
اس کے بعد ایک سجدہ کا مجھے موقع نہیں ملے گا، یہی جو سجدہ ہے بس یہی ایک سجدہ ہے، یہی ایک رکوع ہے، یہی ایک رکوع، اس کے بعد مجھے کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ملے گا۔ پھر دیکھیے آپ کو اس نماز میں کتنا لطف آئے گا اور کتنا مزہ آئے گا، کتنی توجہ، پھر آپ جسموں کی تھکان سب بھول جائیں گے، دلوں کا بوجھل ہونا سب ختم ہو جائے گا۔ کب؟ جب یہ رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ ایسے پڑھو جیسے کوئی ودا لینے والا نماز پڑھتا ہے، کیا اللہ سے ملاقات کرنے جا کر ایک نماز تو لے کے جائے، اچھی ایک نماز لے کے جائے، اللہ یہ ایک نماز ہے بہت دل جمی سے پڑھ کر آئے، تو یہ ہوئی گا۔ اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا کہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حرج کا معنی سمجھنا تھا کہ ضیقا حرجا، حرج ڈال دیتے ہیں سینے میں، تنگ کر دیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو معنی نہیں سمجھ میں آیا کہ معنی کیا ہوتا ہے۔ ضیق کا معنی سمجھتے تنگ ہوتا ہے، حرج کا معنی بھی تنگ ہوتا ہے، لیکن دو معنی دو لفظ الگ، تو دونوں کو سمجھنا پڑے گا، کچھ تو فرق ہوگا۔ تو انہوں نے ایک چرواہے سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ چرواہے سے۔ اس سے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا ہم لوگ حرج اس درخت کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے درختوں سے گھرا ہوا ہو اور جس تک کوئی مویشی بھی نہ جا سکے اور کوئی وحشی جانور بھی نہ پہنچ سکے۔ حرج اس کو کہتے ہیں اس درخت کو جس کے چاروں طرف درخت ہو اور کوئی وحشی اور کوئی مویشی کوئی بھی اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو حرج کہتے ہیں دل تنگ ہو جاتا ہے ایسے ہی کہ اس دل کے اندر کوئی بھی خیر نہیں پہنچتا، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ایسا دل اگر تب ہو جائے تو پھر یہ منافق کا دل ہو گیا یا کافر کا دل ہو گیا۔ اس کے بعد آخری بات جو ہمیں کہنی ہے وہ یہ کہ اسی صورت کے اندر ہمیں یا اس بارے کے اندر ہمیں دعا مانگنے کے آداب بتائے گئے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ دعا مانگنے کے آداب۔ دعا مانگنے کے آداب کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، جیسے تضرعا وخفیا، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیا چپکے چپکے۔ کہتے ہیں چار آداب ہے دعا مانگنے کی۔ نمبر 1 تضرع ہونا چاہیے دعا میں، نمبر 2 خفیہ یعنی چپکے چپکے، نمبر 3 خوف کھاتے ہوئے، اور نمبر 4 شکر کے ساتھ۔ یہ چار صفت جس کے اندر پیدا ہوئی وہ دعا اصل دعا کہلاتی ہے۔ تضرع کس کو کہا جاتا ہے؟ تضرع کہا جاتا ہے کہ آدمی بے حد انتہا اپنی عاجزی اور اپنی فقیری ظاہر کرے، میں فقیر ہوں، کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وجود تیرا لینے والا رب تو ہی ہے، اور اس وجود میں جو کچھ بھی رب تیرا ہی دیا ہوا ہے، میں ہوں کیا؟ اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری اور اپنی اسے فقیر مانتے نا، گڑا کے وہ بڑے سے بڑے کنجوس آدمی سے پیسہ نکلوا لیتے، بڑے سے بڑے کنجوس آدمی سے بھی وہ ایسا مانگتے ہیں، گڑاتے ہیں کہ پیسہ نکلوا لیتے ہیں کہ آدمی دے ہی دے۔ ہمارا رب تو دینے کے لیے رہا ہے، ہم تمہاری بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رحم میں منزل ہی نہیں، تو اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، تو دینے کا موقع مل رہا ہے، قرآن میں عطا کرنے کے لیے۔ ہم مانگے تو صحیح، مانگنے کا سلیقہ ہوگا تب اللہ رب العالمین دیتے، ایسے نہیں دیتے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں؟ ہم ایسے مانگ رہے ہیں، دھیان ادھر بھی لگا ہوا، ادھر بھی لگا ہوا، ادھر بھی دیکھ رہے، ادھر بھی، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کچھ ادب ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ادب کا معاملہ ہے، کیسے مانگ رہے ہیں ہم؟ سارا دل بھی اس کی طرف، سارا جسم بھی اس کی طرف، نگاہیں اس کی طرف، ایسے مانگو کہ رب سامنے اور مانگنا ہے کہ بادشاہ ہے ہمارے سامنے، بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، غفار تواب، وہ مانگنے والا، دینے والا ہے، وہ دے گا، کیسے مانگے؟ اس کو بولتے ہیں مانگنا، اس کو تضرع کہا جاتا ہے، خفیہ چپکے چپکے مانگے، چلا چلا کر نہیں مانگے۔ دعائیں چلا چلا کر نہیں کی جاتی، چپکے چپکے کی جاتی، مناجات کے انداز میں کی جاتی، وہ سننے والا ہے۔ حضرت زکریا کے بارے میں کیا ہے قرآن میں؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں جو ہے کمزور ہو گئی تھی، بال پک گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، اور بیوی تو اولاد سے مایوس تھی، لیکن کیا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، اور چپکے سے اپنے رب کو پکارا، سبحان اللہ، چپکے سے رات کی تاریکی میں پکارو، نہیں سنے گا تو پھر کہیے گا فاستجبنا له، فرمایا ہم نے قبول کر لیا۔ کیا اختیار کیا تھا؟ چپکے چپکے دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوف اللہ سے، نہیں مانگیں گے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، اللہ تو ناراض ہوتا ہے، نہیں مانگیں گے ناراض ہو جائے گا، اس لیے یہ خوف پیدا ہو، اور شکر تو نے کیا کیا دیا ہے اس کی شکر میں ہم مانگتے ہیں۔ یہ چار صفت پیدا کر لیا تو انشاءاللہ ضرور دعا مقبول ہوتی ہے۔